بسم اللہ الرحمن الرحیم لا واللہ ما کان لی من عذر واللہ ما کنت قط اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنک. بخدا ما کان لی میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا. بخدا میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، یعنی بلا عذر کے ہی میں تساہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، لیکن رہا عذر تو میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا. واللہ ما کنت اقوا ولا ایسر منی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جنگ میں کیوں شریک نہیں ہوئے، کیا تم طاقتور نہیں تھے، کیا تمہارے پاس کوئی عذر تھا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں تو طاقتور بھی تھا اور میرے پاس اسباب و وسائل تھے، صرف تساہلی کی وجہ سے. واللہ ما کنت قط اقوا ولا ایسر منی، بخدا قطعی طور پر میں تو اس سے پہلے اتنا طاقتور بھی نہیں ہوا. واللہ اللہ کی قسم ما کنت قط اقوا، قطعی طور پر کبھی میں اتنا طاقتور نہیں، ولا ایسر منی اور نہ ہی مجھ سے زیادہ کوئی خوشحال تھا اس وقت. حین تخلفت عنک، جس وقت میں آپ سے پیچھے رہ گیا، جس وقت میں جنگ میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گیا، عاجز رہ گیا، اس وقت میرے پاس میں طاقتور بھی تھا، خوشحال بھی تھا اور کوئی عذر بھی نہیں تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ھذا فقد صدق، رہا یہ فقد صدقہ تو اس نے سچ کہا ہے، یعنی کعب بن مالک نے سچ کہا. فقم، تو تم یہاں سے چلے جا، کھڑے ہو جاؤ، یعنی تم نے سچ کہا ہے، تمہارے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، اسباب و وسائل بھی سب تھے، تو اب فیصلہ میں نہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا تمہارے تعلق سے فیصلہ. حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اب تمہارے متعلق فیصلہ کرے گا. جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق فیصلہ نہ کرے، اس لیے اب یہاں سے جاؤ، اب تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا. فقمت، تو کعب بن مالک کہتے ہیں تو میں بارگاہ نبوت و رسالت سے نکل آیا. فقمت، تو میں کھڑا ہو گیا، کہاں کے لیے؟ نکلنے کے لیے. فقمت، تو میں باہر نکلنے کے لیے کھڑا ہو گیا. وسارا رجال من بنی سلمۃ فتبعونی، تو کہتے ہیں کہ جب میں بارگاہ نبوت و رسالت سے نکل کے آیا، جب سرکار نے فرمایا جاؤ تم، تو کہتے ہیں جب میں بارگاہ نبوت و رسالت سے نکل کر کے آیا تو بنی سلمہ کے کچھ افراد میرے پیچھے پیچھے آئے اور سرزنش مجھ پر کرتے ہیں، ملامت تنقید کرتے ہیں، طنز کا نشانہ بناتے ہیں کہ تم آج اتنے بزدل ہو گئے، عاجز کیوں رہ گئے عذر پیش کرنے سے؟ جیسے دوسرے لوگوں نے عذر پیش کیا ویسے ہی تم نبی کی بارگاہ میں عذر پیش کرتے تھے، تو جیسے اور لوگ بچ گئے عذر پیش کر کے، ویسے تم بھی عذر پیش کر کے نکل جاتے. خمخائے تم نے نبی کی دشمنی مول لے لی عذر نہ پیش کر کے. تو جیسے دیگر مخلفین نے آزار پیش کیے ویسے ہی تم بھی عذر پیش کر دیتے. سرکار جیسے ان کو چھوڑ دیا ویسے تم کو چھوڑ دیتے. اور جھوٹ بول دیتے، خالی گناہ ہی تو ہوتا. سرکار تمہارے لیے مغفرت دعا کرتے، میں تمہارے حق میں تو تمہارے گناہ معاف ہو جاتا. اب دیکھو فقمتو، تو جیسے میں بارگاہ نبوت اور رسالت سے نکلا، وہ سارا رجال من بنی سلمہ، تو قوم بنی سلمہ کے کچھ افراد، کچھ لوگ آئے، فتبعونی، میری پیروی کی، یعنی میرے پیچھے پیچھے آئے. فقالوا لی، تو مجھ سے ان لوگوں نے کہا واللہ ما علمناک کنت اذنب ذنبا قبل هذا، بخدا ہم نے تمہارے متعلق نہیں جانا کہ تم نے اس سے پہلے بھی کوئی گناہ کیا ہو، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، یہ گناہ کر لیتے جھوٹ بول کر کے. خبخائے تم نے دشمنی مول لے لی سرکار کی، اللہ اور اس کے رسول کی.
اللہ کی قسم ما علمنا کا، ہم نے نہیں جانا، کنتا اذنبتا ذنبا کہ تم نے اس سے پہلے، قبل ہذا اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو، واللہ ولقد عجزت اللہ تکونا اعتذرت الہ، اللہ کی قسم تم عاجز آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عذر نہ پیش کرنے سے، ولقد عجزت تم عاجز آ گئے، من محذوف ہے اس سے کہ تم عذر پیش نہ کر سکے، بما وہی عذر کہ جو عذر سرکار کی بارگاہ میں مخلفین نے پیش کیے، بما اعتذر المخلفون، وہ عذر جو عذر مخلفین نے پیش کیے وہ عذر پیش کرنے سے تم عاجز آ گئے، یعنی پیش کر دیتے عذر، عاجز کیوں آ گئے؟ قد کان کافی کا ذنب کا استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے استغفار کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے استغفار تمہارے گناہ کے لیے تم کو کافی ہوتا، قد کان کافی کا لمبا کا استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تمہارے گناہ کے لیے تم کو کافی ہوتا، فواللہ ما زالوا یؤنبونی، ملامت کرنا، طنز کرنا، تو بخدا وہ تسلسل کے ساتھ مجھ پر ملامت کرتے ہی رہے، کیوں عذر پیش نہ کیا، کیوں تم عاجز رہ گئے عذر پیش کرنے، سرزنش کرتے رہے، طنز کا نشانہ مجھ کو بناتے رہے، حتی اردت ان ارجع فاکذب نفسی، یہاں تک کہ میں نے بھی واپسی کا ارادہ کر لیا تاکہ میں اپنے نفس کی تکذیب کروں، یعنی جھوٹ بولنے کا ارادہ کر لیا، ارے کیوں نہ میں اپنے نفس کو سرکار کے بارے میں جھوٹ بول دوں اور جھوٹ بول کر کے میں بھی اس مصیبت سے نکل جاؤں، جیسے اور لوگ بچ گئے ویسے میں بھی بچ جاؤں، ثم قلت لهم، پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا، قبیلہ بنی سلمہ کے افراد سے پوچھا کہ حل لقی ھذا معی عہد، کہ اس معاملے میرے ساتھ کوئی کسی نے سامنا کیا ہے، کہ کسی نے اس معاملے میں میرے ساتھ، لقیہ کا فاعل عہد، کہ اس معاملے میں کوئی میرے ساتھ کسی نے ملاقات کی ہے، یعنی کوئی شریک ہے، جیسے میں سچ بولا ہوں ویسے ہی اور بھی کوئی ہے جو سچ بولا ہوں میری طرح، جیسے میں پھنس گیا ویسے ہی اور بھی کوئی پھنسا میری طرح، یہ ہے حل لقیہ، کیا کوئی سرکار سے ملا ہے اس معاملے میں، یعنی کیا کوئی ملا ہے اس معاملے میں میرے ساتھ عہد، کوئی ایک، یعنی میرے معاملے میں میرے ساتھ اس معاملے میں کوئی شریک ہے، قالو، تو لوگوں نے کہا نام ہاں، رجلانی، دو مرد ہیں، رجلانی دو مرد ہیں، قالا مثل ما قلت، انہوں نے بھی تمہارے قول کے مطابق بات کہی ہے، یعنی جیسے تم نے سچ بولا ویسے ہی انہوں نے سمجھو نا، جیسا تم پھنسے ہو ویسے وہ بھی دونوں پھنسے ہوئے ہیں، قیل لہما، تو ان دو فقیل لہما مثل ما قیل لک، تو ان دونوں سے بھی وہی بات کہی گئی ہے جو تم سے بات کی، فقلت، تو میں نے کہا منہما، وہ دونوں کیا، ان دونوں کے نام کیا ہے، قالو، تو انہوں نے کہا مرارۃ بن ربیع الامری، ایک مرارہ بن ربیع الامروی ہیں اور دوسرے ہلال بن امیۃ الواقفی ہیں، وہلال تبنی امیۃ الواقفی، فذکروا لی رجلین صالحین، تو ان دونوں نے میرے لیے دو نیکوکار مردوں کا ذکر کیا، قد شہیدہ بدرن، جو بدر میں بھی حاضر ہوئے تو فیما اسوۃ، ان دونوں کی زندگی میں نمونہ ہے، یعنی میرے لیے اقتدا ہے، مطلب جو اب ان کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ فکر ہو، میری فکر دور ہوئی، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب جو ان کا حال ہوگا پھر میرا حال ہوگا، مطلب یہ سمجھ رہے میں اکیلے ہی پھنسا ہوں کہ اب یہ بھی پھنسے، جو ان کا حال ہوگا میرا حال ہوگا، ان دونوں کی زندگی میں اقتدا، اسوۃ اقتدا، نمونہ ہے، فمضیت، تو میں چلا گیا، یعنی وہم حزن و ملال میرے ذہن و فکر سے دور ہو گیا، فکر فمضیت، تو میں گزر گیا، جس وقت ان دونوں نے میرے لیے ذکر کیا، جس وقت میں گزر گیا مطلب فکر کی دنیا سے میں نکل گیا، فمضیت، تو میں حزن و ملال، رنج و فکر کی دنیا سے آگے نکل گیا، میں گزر گیا، جس وقت ان دونوں نے میرے لیے ذکر کیا، وَنَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا ایھا الثلاثۃ من بین من تخلف عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روک دیا ہم تینوں کے ساتھ کلام کرنے سے،
من بیانیہ ہے، یعنی ان لوگوں کے درمیان میں سے جو اس جنگ میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے تھے. ہم تین تھے، تینوں سے سرکار نے منع فرما دیا ان تینوں سے کوئی کلام نہ کرے، یعنی بائیکاٹ کر دیا تھا ہم تینوں کا. کہتے ہیں فج تنب الناسو، تو لوگوں نے ہم سے گریز کیا، ہم سے بچنے لگے، ہم سے دیکھ کے بھاگتے تھے لوگ. وتغیروا، لوگ ہمارے لیے بدل گئے، یعنی مزاج بدل گئے، بات نہ دیکھنا گوارا کرتے نہ بات تک کرتے تھے لوگ ہم سے. حتی تنکرت فی نفس الارض، یہاں تک کہ زمین بھی میرے دل میں بدل گئی، یعنی زمین بھی وہ نہ رہی جس کو میں پہچانتا تھا، یعنی ایسا لگتا تھا کہ زمین بھی اب بدل گئی. حتی تنکرت نفس الارض، یہاں تک کہ زمین بھی میرے دل میں بدل. فما ہی التی، وہ یہ زمین وہ نہ رہی جس کو میں پہچانتا تھا. مطلب زمین تو ظرف ہے نا، زمین تو ظرف ہے، ظرف بول کر مظروف مراد دیا، یعنی زمین میں رہنے والے لوگ جو تھے جن کو میں پہچانتا تھا وہ نہیں رہے، سب بدل گئے. گویا لوگ تو بدلے، زمین ہی بدل گئی. فلبثنا علی ذلک، تو ہم اسی حالت و کیفیت پر رہے کتنے، 50 لیلۃ، 50 راتیں رہے، 50 راتیں اسی حالت و کیفیت میں گزری، کوئی ہمارے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتا تھا، الگ ہی الگ رہتے، دور دور رہتے تھے. فاما صاحب آیا، رہے میرے دونوں ساتھی، فستکانا، تو وہ دونوں عاجز آ گئے گھر میں نکلنے سے، یعنی اتنے پریشان ہو گئے وہ تو گھر میں بیٹھ گئے. بوڑھے تھے نا دونوں، یہ دونوں بوڑھے تھے. وہ کہتے ہیں میں تو طاقتور تھا، میں تو گھر سے بھی نکلتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا مسجد میں جا کے، لیکن یہ دونوں کمزوری کی وجہ سے فستکانا، گھر میں ہی ٹھہرے رہے. وقعد فی بیوت، یعنی اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کر کے یبکیان، روتے تھے دونوں، مسلسل گھر میں بیٹھ کر کے روتے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے شرم کی وجہ سے. وہ اما انا، رہا میں، فکنت اشب القوم، میں تو قوم میں نوجوان تھا، وہ اجلدہم، ان میں مضبوط بھی تھا، قوم میں نوجوان تھا، قوم میں مضبوط تھا. فکنت اخرج، تو میں تو نکلتا تھا، فشد نماز میں ہی حاضر ہوتا تھا، مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ. واطرف اطوف فی الاسواق، بازاروں میں بھی گھومتا تھا میں تو، لیکن یہ لوگ نہ بازاروں میں گھومتے تھے نہ کہیں گھر سے نکلتے تھے. ولا یکلمنی احد، میں بازاروں میں گھومتا تھا، مجھ سے کوئی کلام نہیں کرتا تھا. وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتا تھا، وسلم علیہ، ان سرکار کو سلام بھی کرتا، در حالانکہ وہ نماز کے بعد اپنی قیام گاہ میں ہوتے، یہ مجلسی قیام، بیٹھنے کی جگہ میں، سجدہ گاہ میں ہوتے. فاقول فی نفسی، تو میں اپنے دل میں کہتا، حل حرکا شفتی برحمت السلام، کہ سرکار نے اپنے لبوں کو حرکت دی سلام کے جواب میں، یعنی دزدیدہ کنکیوں سے دیکھتے تھے. ایسے کہتے ہیں میں سرکار کو سلام کرتا تو میں پھر دیکھتا تھا چپکے سے کنکیوں سے، چوری نگاہوں سے، جیسے کہ سرکار نے میرے سلام کے جواب دینے میں ہوٹ ہلائے نہیں ہلائے. حل حرکا شفتی برحمت السلام علیہ عملہ، کہ سرکار نے اپنے لبوں کو جنبش دی سلام کے جواب میں مجھ پر، عملہ یا نہیں. ثم اصلی قریب منہ، پھر میں سرکار سے قریب میں نماز پڑھتا، فاسارق النظرہ، پھر دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتا تھا، یعنی ان سے نظریں چراتا تھا، یعنی کنکیوں سے دیکھنا، سارق بالنظر، کنکیوں سے، سرکار کو کنکیوں سے دیکھتا. فاذا اقبلت فاذا اقبلت فاذا اقبلت علی صلاتی، فاذا اقبلت علی صلاتی، جب میں اپنی نماز پر متوجہ ہو جاتا. فاذا اقبلت علی صلاتی، جب میں اپنی نماز پر متوجہ ہوتا تھا، اقبل علی، تو سرکار میری تو متوجہ ہوتے، یعنی جب میں نماز میں شریک ہوتا تو سرکار پھر مجھ کو دیکھتے. وَإِذَا التفت عنہ، اور جب سرکار کی طرف میں التفات کرتا، یعنی دیکھتا آردانی، تو سرکار مجھ سے، یہ محبت کی ایک علامت تھی. حتی اذا طال علی ذالک، یہاں تک کہ من جفت الناس، من جو ہے زائد ہے، طالع کا فاعل ہے، یہاں تک کہ جب لوگوں کی جفا کشی مجھ پر طویل ہو گئی، جفا کشی لوگوں کی مجھ پر طویل ہو گئی، بدسلوکی طویل ہو گئی. مشیتو، تو میں چلا، پیادہ پا چلا. حتی تصورت جدار حائط ابی قتادہ، یہاں تک کہ میں ابو قتادہ کی دیوار کو کود گیا. تصورت کود، پھان جانا، کود گیا. اور یہ مطلب یہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا تھا، بات ہی نہیں کرتا تھا، تو ابو قتادہ میرے چچا تھے، تو میں ان کے باغ میں چلا گیا، ان کے گھر پہ چلا گیا کہ اپنے چچا سے بات کروں، خاندانی ہے وہ تو بات کریں گے مجھ سے، لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی بات نہیں کی.
تو کہہ رہے میری آنکھیں پھر ڈب ڈبا گئی، رونے میں آنکھوں سے اشک دبا دبا ہو گئے۔